السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ویری ینگ پولیٹیشین بہت ایکٹیو ہیں، انرجیٹک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اور آپ ان کے کالم تو نیوز پیپر میں پڑھتے بھی ہیں، ہر ایشوز پہ لکھتی ہیں. نہ صرف لکھتی ہیں بلکہ لوگوں کے مسائل حل بھی کرتی ہیں، کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کی اسپوک پرسن بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی سیدہ تحسین عابدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کی ہماری ریئل پاکستانی سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم تحسین، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. صاحبہ نہیں بھولنا چاہیے، آپ ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں بھائی. تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ میں بہت اچھی ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. پہلے تو تعریف ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو. آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ویسے تعریف سننا کسی اچھا نہیں لگتا. ویری ٹرو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی اتنی ینگ ہیں، اور اگر میں غلط نہ ہوں، جو بھی بچے یا بچیاں 10th اسٹینڈرڈ میں یا جو بھی اس ایج میں ہوتی ہیں ان کا شوق کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ میں کیوں کیا تھا کہ بھائی سیاست میں آ جانا ہے؟ چائلڈ رائٹس پہ جب کام میں نے دیکھتی تھی لوگوں کو کرتے ہوئے، تو ہم یہی سنتے تھے کہ جی آپ کتنے بھی اچھے آرگنائزیشن میں کام کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی لا پاس کرانا ہے، کوئی لیجسلیشن کرانی ہے، تو آپ کو سیاستدانوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. تو وہ ایک مائنڈ بنا کہ یار وائی ناٹ کہ میں بھی پالیسی میکنگ میں آؤں، ڈیسیشن میکنگس میں آؤں، کہ جہاں پالیسیز بنے، جہاں آپ کوئی ریفارمس لا سکیں، جہاں چینج لا سکیں. تو ماحول کی وجہ سے گھر کا میں نے بتایا، ابا بھی جو تھے وہ انسائکلوپیڈیا تھے. آپ ان سے پوری دنیا کی کہیں کی بھی ہسٹری پوچھ لیں، کسی بھی پالیٹکس کا پوچھ لیں، تو وہ پورا انسائکلوپیڈیا تھے. ہمارے گھر میں بچپن سے ہم دیکھتے تھے 10 سے 12 اخبار آتے تھے، اور ابا کے روم میں ہر وقت جو ہے وہ CNN BBC یا نیوز چینل چلتے رہتے تھے. تبھی آپ کو لکھنے کا شوق ہے شروع سے ہی؟ مجھے لکھنے، میری بہن بھی لکھتی ہیں، بڑی اماں بھی لکھتی تھیں. تو میں چھوٹی تھی جب جو ڈان میں چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچوں کے وہ ایڈیٹوریل میں جو آتے تھے، تو وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ جی وہاں سے لکھتے تھے. پھر بکش بہت تھی، بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا. ابھی بھی میرے ساتھ جو ہے 4 بکس رہتی ہیں، کہ ایک گاڑی میں ہے، ایک آفس میں ہے، گھر میں ایک بیڈ سائڈ پہ ہوتی ہے. یس. تو مجھے ریڈنگ کا بہت زیادہ وہ اماں نے شروع میں چھوٹی چھوٹی بکس لا کے، کامکس لا کے ابا دیتے تھے. تو وہ اسی طرح مجھے لگتا ہے ہیبٹس بنتی ہیں کہ جب تک کوئی ایک پیج نہ 2 پیج نہ پڑھ لوں، کتنی تھکی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. اچھا ماشاءاللہ گھر میں سب سے چھوٹی ہیں، اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اتنا، ڈیفینیٹلی ابا جو ہے انسائکلوپیڈیا والی بات کر دی، تو کچھ پریشر رہا تھا چیزوں میں رکھتے ہوئے کہ یہ کرنا ہے لائف میں، وہ کرنا ہے، یا آپ کو پورا وہ ایک ہوتی کانفیڈنس تو دیا ہی دیا لیکن اسپیس بھی دی کہ نہیں آپ اپنی مرضی سے جس فیلڈ میں جانا چاہیں گا؟ اچھا نہیں، پریشر کبھی بھی نہیں تھا. انفیکٹ میرے جتنے سبلنگس ہیں سب گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے پالیٹکس میں. مجھے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب آفر ہوئی تھی بعد میں، لیکن میں جب تک پالیٹکس میں آ چکی تھی. لیکن کبھی بھی انٹرسٹ، میں نے آپ سے کہا نا، مجھے پالیسی میکنگ میں رہا ہے. مجھے پالیسی فالو کرنے والوں میں اتنا نہیں رہا کہ میں وہ پالیسیز بنا سکوں. تو پریشر کبھی نہیں آیا. اماں ابا نے اجازت دی کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن جس میں آپ کا یہاں پہ انٹرسٹ ہوگا نا، تو وہ آپ کو جاب نہیں لگتی، وہ آپ کا پیشن بن جاتا ہے. تو مجھے وہ 9 to 5 جاب کرنی ہی نہیں تھی. حالانکہ میری کوالیفیکیشن کے حساب سے مجھے وہ 9 to 5 جاب بھی مجھے کرنی پڑی اسٹارٹ میں. آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. لیکن اگین وہی کہ پالیٹکس کا اتنا زیادہ، اصل میں جو مین پرپس تھا وہ سوشل ورک کا تھا، کیونکہ امی کو کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ تھا، اس پہ مجھے لگا کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کو مل جائے تو آپ زیادہ امپاورڈ ہوتے ہیں، آپ زیادہ اپنے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. تو یہی ریزن تھا سیاست میں. ابھی بھی ماشاءاللہ جو آپ کی اہم ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کی اسپوک پرسن ہے، اور اس کی ڈیفینیٹلی آپ ہر چیز کو دیکھتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز کو رکھتے ہوئے. پھر میں سمجھتی ہوں آپ یوتھ کی بھی بہترین نمائندگی کرتی ہیں. تو یہ اہم ذمہ داری کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ اور میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی. میں ینگ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ایک تو جب ہم کسی سینئر پولیٹیشین کی خاتون کی بات کریں، ایک میچورٹی آ جاتی ہے، کہ ایک ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ خود بہتر طریقے سے جواب دے سکتی ہیں. اچھا، اٹ ڈیپینڈس. کہیں جگہ پہ ہم وی آر ویری فارچونیٹ کہ سینئرس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس لیے بہت فارچونیٹ ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ خود بہت ینگ ہیں، اور وہ بڑا بلیو کرتے ہیں اس پہ کہ یوتھ کو آگے لے کے آیا جائے. اگر آپ دیکھیں جو اسپوکس پرسن کی ٹیم آئی ہے، آئی ریلی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی 32 پلس، مجھے نہیں لگتا کوئی ایک آدھی شاید ہو تو ہو، ورنہ سب انڈر 30 زیادہ تر لوگ آئے. ہم پھر آپ لوگ تو ٹیم کی طرح رہتے ہیں، فیملی کی طرح رہتے ہیں. بالکل ہمارے ایک فیملی والا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، سب فرینڈس ہیں آپس میں. تو چیئرمین کا یہی تھا فوکس کہ جی یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے. سیزن پولیٹیشین سے ہم بہت سیکھتے ہیں، ان کی بھی بہت ضرورت رہتی ہے بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کہ ہمیں اسپیس ملتا ہے. پہلے کی اگر دوسری پارٹیز کی بات کی جائے تو کچھ میں نے بھی کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی کہ وہاں پہ اسپیس نہیں ملتا تھا آپ کو، لیکن یہاں پہ بہت اسپیس ہے. جب آپ کا چیئرمین ہی جو ہے وہ یوتھ سے بلانگ کرتا ہو اور وہ آپ کو انکریج کرتا ہو، اینڈ ہی از جسٹ اے ٹیکس اوے، ہی از جسٹ اے کال اوے، کہ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ڈائریکٹلی ان کو بتائیں. مجھے لگتا ہے ایسی لیڈرشپ
پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے کہ لیڈر اتنا زیادہ ایکسیسیبل ہو کہ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو, آپ کوئی آئیڈیاز شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کیونکہ ماشاءاللہ عہدہ بھی رکھتی ہے, تو آپ کن چیزوں کی طرف زیادہ فوکس بھی ہیں, کرنا بھی چاہتی ہیں؟ اور کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا بچوں کے حوالے سے بھی آپ نے بہترین کام کیا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں, تو اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے ابھی ہمیں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ چیئرمین صاحب بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ یو کے میں ایک MOU سائن کر کے آئے ہیں کہ ہر سال سندھ سے 6 بچے جو ہیں جس میں 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے اسکالرشپ پہ آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کریں گے. جتنا ایجوکیشن میں تو جتنا کام ہو کم ہے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کتنا ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ پہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر پہ ہمیں بڑی تنقید کی جاتی ہے, جبکہ لوگ نہیں سوچتے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہاں نہیں ٹھیک ہے 17 سال سے 18 سال سے ہم رول کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا کہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. فرسٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ, سیکنڈ از دا پروویژنل, تھرڈ از دا لوکل گورنمنٹ. انفراسٹرکچر لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جی 2-2.5 سال ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ آیا ہے, تو تھوڑا ٹائم تو دیں. جہاں لوگوں کو 35 سال دے دیے اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے, تو اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 5 سال تو دیں, چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں ہم کلیکٹیو کام کر رہے ہیں. جہاں بہتری کی ہمیں لگتا ہے کہ اور ضرورت ہے وہ ہم پھر اپنے قائدین سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے, اپنے کولیگ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن پہ میں کہوں گی کہ اور مزید کام ہونا چاہیے, اور ہو بھی رہا ہے. آپ نے کہا کہ فیملی کی طرح ہوتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو سینئرز ہیں وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, ایکسیسیبل ہے. یس. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ آپ تو ایک سرٹن پوزیشن رکھتی ہیں, جو آپ کے جو عام ورکرز ہوتے ہیں وہ آپ تک ان کا اپروچ کرنا, ان کی جو شکایت آپ تک پہنچانا کس طرح سے رہتا ہے؟ کہ آپ اویلیبل ہوتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ تھا تبھی میں اس طرف آئی. صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں, اس شہر کے صوبے کے تمام لوگوں کے لیے, بلکہ اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی. کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی آئے کہ جی گلگت بلتستان سے لوگ آئے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ جی جنہ میں جا کے ہمیں ایڈمٹ ہونا ہے, وہاں پہ میڈم آپ بات کر لیں کہ بیڈ میں تھوڑا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہو, برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آتے ہیں تو ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ, ہم تو آئے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. اور میں تو سیاست کو بڑا عبادت سمجھتی ہوں, کیونکہ نیت ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر پلیٹ فارم آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اور ایکسس کی میں نے بات کی, صرف میں نہیں, ہمارے ایمیر منسٹر آپ ناصر حسین شاہ صاحب کو اگر آپ جانتی ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ وہ ڈیلی ان کا روٹین ہے کہ وہ تقریباً 2000 لوگوں سے ملتے ہیں ڈیلی. صبح میں وہ صبح بھی ملتے ہیں, رات میں بھی ملتے ہیں, رات 3-4 بجے تک وہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں وہ ملے بغیر نہیں جاتے ان سے. تو ہماری تو بڑی اچھی پریکٹس ہے. پھر ہم ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ ڈائریکٹلی اگر کنیکٹ نہیں ہوتی عوام سے, تو ہم سے کنیکٹ ہے عوام, اور ہم ان کو چیزیں کنوے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی ایک کمپلینٹ سیل کا آپ نے سنا ہوگا کہ CM ہاؤس میں کمپلینٹ سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے 919 کے نام سے. تو اس میں بھی ہم سب کی ڈیوٹیز لگی ہیں, تمام اسپوکس پرسن کی, تمام منسٹرز کی. ایک دن ڈیسائیڈ ہے 9 to 5, تو اس میں منسٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو جس بھی کوئی سا بھی مسئلہ ہے, تو اچھا کمپلین کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ نمبرز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گی. پورا ہمارے پاس نمبر ہے, 4-5 نمبرز ہیں, اس پہ آپ کمپلین کریں گے. کسی بھی طرح کی کمپلین ہو, کسی بھی طرح کی, کہ جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں چیزیں آتی ہیں, تو وہ کمپلین ہو سکتا ہے کہ اسی دن ریزالو کر دی جائے, کیونکہ اسی لیے ہمیں بٹھائے. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, فون کال کرنی ہوگی, فون کال کرنی ہوگی. یس, فون کال کرنی ہوگی. 5-6 نمبرز ہیں, ان پہ وہ ہم کافی اس کی زیادہ وہ بھی کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کیمپینز بھی چلا رہے ہیں. اب میرے بھی پیج پہ جائیں گے, آپ کو سارے نمبرز وغیرہ مل جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی آفیسر سے بات کریں یا ویٹ کرنا پڑے گا. آپ فون کریں گے, میں فون اٹھاؤں گی, یا کوئی منسٹر فون اٹھائے گا, یا کوئی ایڈوائزر فون اٹھائے گا, اور وہ اسی وقت تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس وہاں بیٹھے ہوئے. جو کمپلین ہوگی اس ڈپارٹمنٹ کو فوراً ہم دیں گے کہ دیکھیں جی یہ کمپلین آئی ہے, اس کو ایز سون ایز پاسبل ریزالو کرنا ہے. تو یہ ایک نئی پریکٹس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے, زرداری صاحب کے انسٹرکشن پہ خاص طور پہ یہ کی گئی, اپریل سے اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا ویری نائس. اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے 9 to 5 والی بات کی, جی, تو مجھے اب یہ جاننا ہے کہ اگر کتنے نمبرز میں ان کمپلینس کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی انسان ہیں, چیزوں کو اتنا آسان نہیں ہوتا, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا, ان کو لوپ میں لینا, ان کو بتانا. تو کس کو کیا نمبرز آ رہے ہیں اس چیز کو رکھتے ہوئے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کمپلینس تو بہت ساری آ رہی ہیں. میرے کولیگس گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس فون ایک رکھتے ہیں, دوسرا فون بجتا ہے. اور اس کے علاوہ باہر بھی جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ, اگر یہاں کی لائنس بزی ہیں تو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس ہیں وہ فون اٹینڈ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہا. ہاں برڈن بہت ہے, لائن آپ کو کبھی بزی بھی ملے گی, لیکن کیپ ٹرائنگ, بات ہو رہی ہے اور لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو اس کو بہت انکریج کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا, کیونکہ آپ جتنا آپ کا گیپ کم ہوگا نا اپنے لوگوں کے درمیان, کیونکہ آپ دیکھیں انہی لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, انہی کو صرف یہ ووٹ کیوں دیتے ہیں ہمیں, اسی لیے کہ ان کے مسئلے حل ہوں گے. اب وہ پرسنالٹی والا تو سین نہیں ہے نا کہ جی پرسنالٹی اچھی ہے تو دے دو جی ووٹ.
اب ایسا نہیں ہے جو کام کرے گا عوام اس کو ووٹ دیں گے. تو لوگ آپ کو مینڈیٹ دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ ان کے کام آ سکیں, اور ہماری پارٹی کی تو بڑی پریکٹس رہی ہے. اگر آپ ووٹ کا ریشو دیکھیں کہ ہمیں جتنے 2007 میں ووٹ ملے تھے اس سے زیادہ ہمیں 13 میں ملے, پھر اس سے کہیں زیادہ 18 میں ملے, اس سے کہیں زیادہ ہمیں 2024 میں ملے. اچھا, اس میں ووٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ خواتین کے معاملے میں بھی انہوں نے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, بڑی سینئر پوزیشنز پہ آنے دیا ہے باقاعدہ. فرسٹ جو نیشنل اسمبلی کی اسپیکر تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, فہمیدہ مرزا. پہلا ویمن پولیس اسٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر بھی ہماری پرائم منسٹر ایشیا کی فرسٹ جو تھی وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید, وہ بنی تھی. تو ویمن امپاورمنٹ میں فارن منسٹر فرسٹ جو ہنا ربانی گھر وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. تو آپ جتنا دیکھ لیں امپاورمنٹ میں پاکستان کی پالیٹکس میں جتنا پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کسی پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں ڈیسیشن میکنگ میں یا ان عہدوں پہ جس طرح خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے اور یوتھ کو امپاور کیا جا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اور پارٹیز کو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. جہاں اتنی چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں تو یہ والا کریڈٹ بھی سب کو لینے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم تو چاہیں گے جیسے ہمارے صوبے میں چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ بھی اس کو کاپی کریں. کیونکہ آپ نے بار بار کیونکہ آپ نے اپنی فیملی کا جس طرح ذکر کر رہی ہیں, آپ سب سے چھوٹی, گھر میں سب بڑے, ایک ایسا ماشاء اللہ اچھا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ پڑھائی کے لحاظ سے ہو, فائنینشیل کے لحاظ سے. تو مطلب اس میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہ چھوٹی ہے تو زیادہ ڈانٹ پڑتی ہوگی آپ کو, یا پھر زیادہ لاڈ پیار کیا ہوگا؟ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹائم ہو گیا اس کو. جب امی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم سب بہن بھائی, ہم 5 بہن بھائی ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ہر ایک کو ہی پیار ملا. ڈانٹ ٹپٹ تو تھی نہیں. ابا تھوڑے سے سخت تھے ہمارے, تو ہمارا ہوتا تھا ابا جب آتے تھے تو سب سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے, لیکن اماں کے ساتھ وی ور ویری فرینڈلی. امی تو وہ فرینڈ تھی, ان کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کیا ہے وہ لائف کا ہمارے بیسٹ ٹائم تھا. ہاں پاپا بہت ہمارے سخت تھے, بہت زیادہ سخت. لاڈ کس نے کیا زیادہ؟ امی نے کیا, کیونکہ وہی فرینڈ تھی سب کی. اور ہم مس بھی ہم نے سب سے زیادہ پاپا کو بھی کیا ڈیفینیٹلی, لیکن امی کو ہم نے بہت زیادہ مس, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ بس ان کے درجات بلند کرے. مجھے ایک چیز یہ جاننی ہے کہ ویسے تو سیاستدان پہ تنقید ہوتی ہے, اب آپ ہیں چھوٹی, کام بھی کر رہی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, تو گھر والے آپ کی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لینا تھا, ہم نے تمہیں دیکھا پریس کانفرنس تھی, یہ بات ایسے نہیں ایسے کہنی چاہیے تھی؟ مجھ پہ بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے لگا فیملی کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی کام کر رہی ہے, اب ایک نارمل سٹیزن کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی, تو میں اس میں آرگیومنٹ یہ دیتی ہوں کہ بھائی آپ تو میرے گھر والے, آپ تو ایٹ لیسٹ آپ کو تو پتا ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عوام کو نہیں پتا ہوتی, ہمیں پتا ہوتی ہیں. جیسے کوئی اگر کہتے ہیں کہ جی ہائی ویز نہیں بن رہا ہے, یہ بات ہمیں پتا ہے نا کہ جی وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آتا, وہ NHS کے انڈر میں آتا ہے, موٹر ویز وغیرہ. اب یہ چیزیں باہر والے کریں تو اٹ میک سینس, لیکن جب گھر والے یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تنقید, تو مجھے یہ کہا جا رہا تھا میری اپنی بہن کہ کب سے سن رہے ہیں, اب تو ہو جانا چاہیے, تم لوگ خود کی بات نہیں کر لیتے لوگوں سے. تو اس طرح کی تنقید بہت ہوتی ہے. ایشوز آپ کو دیتے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں؟ نہیں, وہ لوگوں کے, میرے بہن بھائیوں کو آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ایک مسئلہ بھی حل کیا. نہیں یہ تو غلط ہے, وہ بھی عوام میں آتے رہے, وہ خود مینج کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے اپنی چیزیں, سب وہ بڑے اچھی پوزیشن پہ الحمدللہ, سب بڑے ویل سیٹل ہیں, تو وہ کرتے اور کبھی کہتے بھی نہیں ہیں. وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت تو فون پہ کسی نہ کسی کا مسئلہ حل کر رہی ہوتی ہے یہ, تو وہ مجھے ایسا کہتے بھی نہیں ہیں. تو اگر ہوگا کبھی, اللہ نہ کرے ایسے ہو کبھی کوئی مسئلہ, تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ, وہ بھی عوام ہے, لیکن وہ کہتے نہیں. لیکن ہاں مجھ پہ کریٹکس بہت ہوتا ہے کہ کسی شو میں اگر کوئی ایسی بات بولی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو, کہ کوئی ہرٹ نہ ہو, تو وہ میں بڑا احتیاط کرتی ہوں بولتے ہوئے نا کہ میں. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ یہ کہ آپ دیگر کانفرنس میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں, اور یہ تو ہمارے پاکستان کی بات ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ پاکستان سے بھی باہر جاتی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یوتھ کی نمائندگی کرتی ہیں, تو اس میں کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں ہم پارٹی سے نکل کے, کسی نظریات سے نکل کے ہم ایک سب پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, اس پہ تو ہم سب ایک ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں جیسے ابھی میں ریسنٹ میرا امریکہ اور UK وغیرہ جانا ہوا تھا ایز اسپوکس پرسن بننے کے بعد, نہ تو پہلے بھی بہت جاتی, ٹریولنگ بہت ہے میری, تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملا کہ بھائی یوتھ آ رہا ہے, اور ایسا یوتھ آ رہا ہے کہ لوگوں میں کانسیپٹ کہ پولیٹیشین صرف کمانے کھانے آتے ہیں, وچ از ویری رانگ. مطلب ہم نے تو یہ کہ ہمیں اپنا سرو کرنا ہے, اپنا لگانا ہے, اپنا ٹائم دینا ہے. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ جی جائیدادیں بنانی ہے, الحمدللہ سب دیکھا ہوا ہے, تو کوئی لالچ نہیں ہے بالکل بھی. تو مجھے تو بڑا پازیٹیو رسپانس ملا. باہر بھی جب میں گئی, لوگوں سے میری ظاہر بات ہے اپنی گیدرنگس پہ لے کے جاتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی اسپوکس پرسن ہے, تو وہاں پہ باقاعدہ ایون میں US کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ پوری جو پاکستانی کمیونٹی تھی, انہوں نے ارینجمنٹ کی اپنے فارم ہاؤسز میں. آپ گئی تھی؟ میں نیو یارک گئی تھی, میں نیو جرسی وغیرہ گئی تھی, اور ورجینیا گئی تھی.
یعنی کافی ٹریولنگ رہی ہے آپ؟ کافی ٹریولنگ رہی ہے. UK میں بھی میں اسکاٹ لینڈ بھی گئی, لنڈن میں بھی رہی, پھر یورپ بھی پورے کافی چیزیں کور کی. تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملا, بہت اچھا رسپانس ملا. حالانکہ وہ ایک ویو الگ آ گئی تھی بیچ میں. میرے کزن نے مجھے بولا دیکھو یہاں پہ تو پاکستانی پولیٹیشینس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں ہونے لگتی ہیں. آپ تو ویسے تو بھی آپ اتنی انوسینٹ ہیں ویسے بھی. اللہ کا شکر, میں یہ بتا رہی ہوں, اللہ میری کہنا نہیں چاہیے ٹپیکل وہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس طرح کے تو نہیں لگتی, بالکل عام جیسے انسانوں سے جیسے مسائل ہیں اس طرح کی باتیں, تو آپ کنیکٹ ہو پاتے ہیں. ایگزیکٹلی مجھ سے تو لوگ بڑا ایزی کنیکٹ ہو پاتے ہیں کہ کسی کو بھی کال کرنی ہے, کوئی مسئلہ ہے, اگر فون نہیں بھی اٹھاتی, کوئی مجھے ٹیکسٹ اگر ڈراپ کر دیتا ہے, چاہے میں بات نہ بھی کروں لیکن میں مسئلہ فارورڈ کر دیتی ہوں, حل کروا دیتی ہوں. کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ادھی آپ نے فون نہیں اٹھایا, تو پھر یہ کہ اگر میں پڑھ لیتی ہوں ایسے میں یہ کہتی ہوں مجھے میسج کر دیا. ایوری ون کالز یو ادھی بائی دا وے. ہاں یہاں پہ تو ادھی کلچر ہے, یہاں پہ تو ادھی کا کلچر بڑا پیارا کلچر ہے, بہت اچھا لگتا ہے. آپ آگے کیا دیکھتی ہیں چیزیں کس طرح سے اپنی لائف میں؟ ڈیفینیٹلی انسان کی اپنی بھی خواہشیں ہوتی ہیں, انسان اپنے لیے بھی شاپنگ کرتا ہے, اپنی بھی فرینڈز ہوتی ہیں, تو اس چیز میں کہاں پہ خود کو آگے والے دنوں میں دیکھ رہی ہیں؟ میں پالیسی میکنگ میں آنا چاہتی ہوں کہ میں لیجسلیشن میں آؤں, میں اسمبلیز میں آؤں اور وہاں پہ آ کے لوگوں کے مسئلے حل کروں. میں پالیسی میکنگ بار بار جو میں ذکر کر رہی ہوں کہ آپ کچھ ریفارمس لا سکتے ہیں. اگر میں ایجوکیشن میں کچھ چینج چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہو, جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے وہ ختم ہو جائیں. گورنمنٹ اسکولس کا بھی اتنا ہی لیول ہو جتنا کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا ہے. جیسے ہم نے اگر پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہے تو اگر بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ بھی شاید ہم سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, تو اگر پڑھائی اچھی نہیں ہے تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پالیسی میکنگ میں آ کے آپ اس طرح کے ریفارمس لا سکتے ہیں, آپ یوتھ کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ لوگ یہاں بزنس کرنے آئیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر بھی تو کام کر رہی ہیں, تمام صوبوں کی گورنمنٹس کام کر رہی ہیں. آپ اتنی زیادہ اٹریکٹیو بنائیں اپنے شہر کو, آپ ٹیورزم کو ذرا زیادہ پروموٹ کریں کہ جہاں لوگ دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں. وائی ناٹ پاکستان, اتنا حسین ہے پاکستان کہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, ہم بڑے ٹارگیٹڈ جگہ جاتے ہیں, لیکن اگر اپنے نارتھ چلے جائیں تو کتنا حسین ہے ہمارا نارتھ. تو مجھے لگتا ہے ہمیں تمام جگہوں پہ اب بہت اپنی پرسنل ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی سیاست دان کیا کر رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ پلیٹ فارم اللہ میاں دیتے ہیں, آپ بلیسڈ ہیں, آپ کو ملتا ہے, تو آپ کچھ کر جائیں. صرف اپنی ذات تک کے لیے نہیں, اب لوگوں کے لیے کر جائیں تاکہ آپ کو اچھے ناموں میں یاد کیا جائے. کیونکہ لائف کہتے ہیں نا بس اتنی تھوڑی سی زندگی ہے, تو آپ کچھ اچھا کر جائیں لوگوں کے لیے. اچھا میں نے ابھی آپ کو کہا آپ کی اپنی بھی ایک زندگی ہوتی ہے, مجھے یہ جاننا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا سیاستدان کو ایک عام انسان نہیں دیکھتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ان کے پاس ساری پاورز ہیں, ان کے پاس ساری دولت ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے بھی مسائل ہوتے ہیں, سونا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے. تو آپ کی جو اپنی پرسنل لائف ہے, زندگی ہے, تو کوئی شاپنگ کا شوق ہے, کوئی فرینڈز ہیں؟ بہت زیادہ مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. شاپنگ فریک ہوں میں ابھی بھی. اگر ہفتے میں 3 سے 4 ٹائم میرا پہلے تھا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے مالس وغیرہ, لیکن اب ٹائم کم ملتا ہے. لیکن پھر بھی میں ایک دن تو مینیج کرتی ہوں جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے, کیونکہ میری بہن کا بھی آف ہوتا ہے, تو ہم اس دن ضرور نکلتے ہیں. 7 بہنیں مل کے شاپنگ کرتی ہیں؟ دونوں بہنیں مل کے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں. شاپنگ اکیلے نہیں کی جاتی, باہر بھی جاتی تو وہی ٹریولنگ وہی ساتھ ہوتی ہے میرے, تو اس کے ساتھ. لیکن شاپنگ کا بہت کریز ہے. مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر ایک سال بھی ریگولر کہیں جا رہی ہوں نا تو میرے کپڑے ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے, مجھے کریز ہے ہمیشہ. لیکن یہاں پہ کلیئر کر دیتے کیونکہ لوگ کہیں اور چلے جائیں گے کہ ڈیفینیٹلی جو آپ کی اپنی محنت ہے, جو چیز ہے وہ اس لحاظ سے, کیونکہ اب میں نے کہا نا انسان کی سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے. ہم نے تو کچھ کمانا 1 روپیہ نہیں کمایا سیاست سے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب جو ینگسٹرز ہیں, اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں آنا چاہتی, کیونکہ آپ بھی ایک اور پارٹی کا بھی حصہ رہ چکی ہیں اور آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک اپنی سوچ ہوگی, تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, تو ان بچیوں کے لیے کیا کہیں گی کہ کتنا کانفیڈنس دیا جاتا ہے, کس طرح کی ایک ڈیفینیٹلی ایک اچھا ماحول ہوگا تو وہ پالیٹکس میں آئیں گی نا, کیونکہ ابھی بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ شاید وہ اس طرح سے وہ رسپیکٹ, وہ ایشوز خواتین کے پولیٹکس میں رہتے ہیں. تو اگر آپ اپنی مثال کو خود ڈیفینیٹلی آپ خود سرو بھی کر رہی ہیں, تو ان کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ آ سکتی ہیں آرام سے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے میچیور ہوتے ہیں, آپ کو زیادہ عقل آتی ہے, آپ چیزیں خود اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی ویری فارچونیٹ کہ بہت اچھا ماحول ملا یہاں پہ. اچھا میں جہاں پہلے میں کیونکہ سیاست بہت پرانی کر رہی ہوں, میں اسکول لائف سے کر رہی ہوں,
وہاں پہ بھی اس طرح کے ایشوز نہیں دیکھے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وی آر ویری فارچونیٹ کہ پاکستان کی پالیٹکس بہت بہتر ہے. میں تو بڑا سیف فیل کرتی ہوں. پھر جتنے لوگ ہیں بہت زیادہ کوآپریٹو، لیڈرشپ سب سے زیادہ. اچھا یہاں پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس لیے بھی ذکر کروں گی کیونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بڑے اچھے قانون سازی کیا ہے کیونکہ چاہے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہو، جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے ہو، تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا ہے. ابھی جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا تھا کہ اگر گھر کے اندر بھی کسی پہ ڈومیسٹک وہ ہو رہا ہے، ناٹ ایون کہ آپ کسی اپنے امپلائی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایون کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں اس طرح کا، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، تو اس میں بھی سزائیں ہیں، اس میں بھی جیل کی سزائیں. تو مجھے لگتا ہے یہ قانون بننے چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کیسی گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑا سا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ میں دبئی جاتے ہیں، ہم انسان اچھے بن جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے جی روڈ پہ نہیں پھینکنا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لاس بنے ہوئے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے. تو جہاں آپ کو جزا و سزا کا کانسیپٹ اگر آپ کے لوگ ایسے نہیں ایجوکیٹ ہو رہے تو وائی ناٹ، آپ پہ فائنس بھی لگنے چاہیے، جو ہم نے کیا بھی ہے. جب ٹریفک کے حادثات ہو رہے تھے ٹریفک کے حادثات ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھیں فائنس بھی ہوئے. تو مجھے لگتا ہے دیکھیں انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. اگر کوئی ایک ٹریفک رولز کی وائلیشن کر رہا ہے کہ وہ اگر ہیلمٹ نہیں پہن رہا تو اپنی جان کو تو رسک پہ ڈال ہی رہا ہے، وہ دوسرے کی جان کو بھی ڈال رہا ہے، اپنی جان کو پہلے ڈال رہا ہے. تو کم از کم پیسوں کے ڈر سے، فائن کے ڈر سے انسان چھوڑ دیں دنیا کو، اپنی جان تو سیف کر لیں نا. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ پیغام یہی ہے کہ بس جی اچھے سے اپنی زندگی جئیں، لوگوں کو جینے دیں. لوگوں کی کہتے ہیں کہ خوشیوں میں شریک ہو تو خوشیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، اگر غم میں شریک ہو تو غم آدھے ہو جاتے ہیں. تو جہاں خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں وہاں غم میں بھی شریک ہوں اور حق اور سچ کی بات پہ بلیف رکھیں. مجھے لگتا ہے جس طرح انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں مصلحت نہ دکھائیں. جب ہم جیسا یوتھ مصلحت نہیں دکھاتا، ہم کھل کے بولتے ہیں جو بات کہنی ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا نہیں. تو مجھے لگتا ہے لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل کی پہچان ہے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے، اچھی بات کہی. لیکن بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اینڈ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور مجھے تو بہت اچھا لگا، اور مجھے کیونکہ سیاست سے بڑھ کے بھی کیونکہ نکل کے بھی ہم نے باتیں کی نا تو لوگوں کو یہ لگتا ہے. ہاں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں نے ان سے کچھ عام گفتگو بھی کی، گھر کی بھی باتیں کی، اس لیے کی کہ آپ ہے نا دیکھیں بات یہ کہ سیاستدان انسان ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہو، میں میل فیمیل دونوں کی بات کر رہی ہوں، اور ان کے وہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کو سپیس دیں، تھوڑا سا ان کو سمجھیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں پلیز اپریشیٹ کیا کریں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.